بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد عثمان۔ میرا نام ہے محمد افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بیونڈ ٹو۔ کافی عرصے کے بعد اور کافی طویل جدوجہد کے بعد سیاسی پارٹی کو ایک نیوز ملی جو خشک زمین کو جب پانی کی بوند ملتی ہے تو وہ بڑا جو ہے نا وہ سیراب ہونے کی اس کو ایک امید جاگ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک سیاسی پارٹی جس نے بے تحاشا جو ہے وہ قربانیاں دی، ظلم سہا، اور ایک کہہ سکتے ہیں لاک ڈاؤن ان کے لیے ہو چکا تھا، اور ایک امید جاگی ان کے لیے آج کے فیصلے سے۔ کافی جدوجہد کی اور ان کا ایک پرزور اپیل اور ایک مطالبہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو الشفا ہاسپٹل اسلام آباد میں منتقل کیا جائے اور ان کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اس کے سلسلے میں انہوں نے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکایا اور ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ نے ایک اپلیکیشن دائر کی، ایک پٹیشن دائر کی، اور اس میں مطالبہ کیا گیا کہ ان کے بھائی کو فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل کیا جائے اور ان کو ان کے جو اپنے ذاتی معالج ہیں ان کے تھرو ان کا علاج کرایا جائے اور ان کو نالج بھی دیا جائے ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں 18 اگست کی تاریخ میں ایک بہت اچھا فیصلہ آیا، خوشائن فیصلہ آیا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ان کو 2 دن کے اندر اندر 48 گھنٹوں کے اندر اندر اس اسپتال میں منتقل کریں، اور ان کے معالج کی سربراہی میں ایک میڈیکل بورڈ بھی بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مہینے کے اندر اندر ان کا ایک میڈیکل رپورٹ مرتب کی جائے جس میں بتایا جائے کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو رپورٹ جو ان کی کچھ دن پہلے سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل نے بھی سبمٹ کرائی، اور اس میں بتایا گیا کہ ذہنی تناؤ اور آنکھ کا ان کا جو ہے نا وہ فریکچر اور کافی چیزیں اس میں بتائی گئی، یہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے، کافی خوش پی ٹی آئی کی عوام اور خاص طور پر ان کی بہنیں جنہوں نے بہت جدوجہد کی ہے اس فیصلے کے لیے، اس امید کی کرن جو جاگی ہے، اور آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کا کیا اثر پڑنے لگا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت خوشخبری سی پی ٹی آئی کے لیے، جو اس کے کارکن ہیں، جو اس کے جو ممبر ہیں، جو ان کے پارلیمنٹرینز ہیں، منسٹرز ہیں، کیونکہ یہ بہت عرصہ ہو گیا تھا اس کیس کو، ایون کہ پچھلے جو ہے تقریباً 8 ماہ سے خان صاحب سے ایک ملاقات بھی نہیں کرائی جا رہی تھی، اس کی فیملی کی بھی ان کی، اور اس دوران ہی ان کی آنکھ کا بھی مسئلہ بنا۔ یہ ایک قانون پسند جو ہے، یہ مطلب جو قانون کے اداروں میں دیکھا جائے نا، جو ان کا حلقہ ہے قانون میں، تو یہ ان کے لیے ایک بہت ایسا فیصلہ ہے کہ یہ ایک دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے عدالت پہ لوگوں کا بھروسہ دوبارہ شاید بحال ہو جائے گا۔ قانون کے ایک جو ہے نا وہ ایک نیا ایک روپ جو ہے نا، ایک نیا باب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ امید ہے ہمیں اسی طرح ہوگا، یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں کہ ایک عمران خان کے لیے وہ وزیر اعظم ہے سب کا، تو ان کے لیے ایسا فیصلہ ہو، یہ ایون کہ جتنے ایک عام شہری ہے اس کے لیے بھی اسی طرح کا ایک فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے ایک دوسری بات سب سے بڑی ہے کہ اس سے ایک سیاسی جو کشیدگی ہے نا، اس میں کافی حد تک کمی آنے کا جو ہے نا امکان ہے، کیونکہ یہ بہت سارے ملکی حالات بھی اس طرح ہیں جس وجہ سے سیاسی کشیدگیاں بڑھتی جا رہی تھیں دونوں طرف سے، اور وہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر ملک اسٹیبل نہیں رہ سکتا آپ کا۔ تو امید ہے ہمیں کہ یہ جو نیک نیتی سے کیا گیا فیصلہ ہوگا، اور جو اب اصل میں سب سے بڑا جو ہے نا ہرڈل وہ یہ ہے کہ کیا اڈیالہ جیل وہ اس فیصلے کو مانے گی، کیونکہ اس سے پہلے بہت دفعہ ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہیے اڈیالہ جیل، لیکن وہ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے کوئی اتنا خاص اس پہ رد عمل نہیں دیا، ایون کہ ان کی ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی تھی۔ اس کے اوپر بھی فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا کہ ملاقاتیں جو ہے وہ بحال کی جائیں، لیکن اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہو سکا تھا۔ تو ابھی تو فی الوقت یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منوان جو ہے وہ عمل درآمد ہو سکے گا، یا پھر اس پہ بھی جو ہے نا وہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں گے۔ اور جو ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا ان کی پارٹی کے اوپر بھی ایک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سخت ٹائم اس لحاظ سے ہے کہ ان کو عدالت کا جو فیصلہ ہے یہ اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح انہوں نے فیصلہ پیش کیا۔ اگر عدالت نے کہا کہ آپ اس کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کریں گے، خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد ان کی بیماری کو کیش نہیں کریں گے، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے، اور جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا اس کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ان کو خان صاحب کی صحت عزیز ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے جو ہے کوئی دوبارہ ایسا معاملات پیش ہوں جو بہانہ مل سکے اس گورنمنٹ کو کہ وہ دوبارہ خان صاحب کو جو ہے نا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھیں۔ تو ایک جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ ایک امید رکھنی چاہیے ایک اچھے کی، اور وہ پی ٹی آئی کی جتنی قیادت ہے، جس کی خان صاحب کی جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں انہوں نے
اس پہ ایک امید رکھی اور وہ تگ و دو کرتے رہے، مسلسل جدوجہد کرتے رہے، اور ایک اچھا جو ہے وہ ان کو اقدام، آپ ریلیف بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دے دیا گیا۔ لیکن اب دوسری طرف ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کشیدگی کم ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن آج ہی نون لیگ کے جو سینیٹر ہیں اور پارلیمنٹیرین بھی ہیں ناصر بٹ صاحب، ان سے یہ سوال کیا گیا صحافی کی طرف سے کہ یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ جہاں جانا چاہیے تھا ان کو وہاں وہ چلے گئے، عمران خان صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے دوسری طرف یہ بھی بات کر دی کہ حکومت کے خلاف دوبارہ سے لگتا ہے کچھ سازش شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ اس چیز سے ان کو بچنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی احسان بھی نہیں کیا گورنمنٹ نے، نہ گورنمنٹ کا کوئی اس میں عمل دخل تھا، یہ تو عدالت کا بھی احسان نہیں ہے، عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا اور جو ضروری تھا عدالت نے وہ فیصلہ کیا، لیکن اس کو دوسرا رخ دینا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے نا غلط فیصلہ، غلط بات ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جو سیاسی طور پہ کشیدگیاں پھر بڑھیں گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پھر زیادہ ہو جائے گی، تو اس لیے ہم امید کریں گے ملنگ کی گورنمنٹ ہے ان سے بھی کہ وہ تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا اس طرح کے بیان بازیوں سے تھوڑا سا گریز کریں اور ملک کو کسی صحیح راہ پہ جانے دیں۔ یہ بڑی اچھی باتیں کی فخار صاحب نے اور بڑا ڈیپلی بتایا کہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بھی جو اس فیصلے میں بڑی اچھی بات کی گئی، اور پارٹی نے بھی اس کو، کہ ان کی جو پارٹی ہے بانی پی ٹی آئی کی، انہوں نے بھی اس پہ عمل کرنے کا تہیہ کیا اور ایفیڈیوٹ بھی دیا ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ جو ہاسپٹل ہے اس کے بعد کوئی جمکٹا، کوئی اس طرح کا جلسہ جلوس ریلی اور کوئی پریس کانفرنس ہو کے نہیں ہوگی، اور باہر بھی ملاقات اگر ہوگی ڈیالہ جیل میں یا باہر ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو باہر آ کے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا معنی سیاسی گفتگو سے کیا ہے۔ اب اندر اگر ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا، اور آپ کہیں کہ وہ آپ نے باہر آ کے بات بھی نہیں کرنی میڈیا میں، تو اس کو تو سیاسی گفتگو میں نہیں لایا جائے گا، اس کو تو ہم ایک الارمنگ سچویشن میں لے کے آئیں گے۔ تو یہ ضرور ایک پوائنٹ ہم سوچتے ہیں کہ ان کو بھی اس میں ان کے وکیل صاحب کو بتانا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں، کہ سیاسی گفتگو کا بھی ایک دائرہ کار بتا دیا جائے کہ اس کو کس سیاسی گفتگو کو کسی شخصیت سے جوڑا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف بات نہیں کرنی، کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی۔ لیکن یہ خوشائند ہے کہ ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بھی باہر آ کے تہیہ کیا، اور سی ایم کے پی کے نے بھی یہ اپنے کارکن کو تائید کی کہ آپ کا کوئی کارکن، کروڑوں کارکنوں میں سے کوئی اپنے جو ہے وہ جذبات کو قابو رکھے گا اور کوئی ہاسپٹل کی طرف نہیں آئے گا، کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، کیونکہ صحت کا معاملہ سب چیزوں سے اوپر ہے۔ اگر صحت ہوگی تو سیاست بھی ہو جائے گی، بانی پی ٹی آئی بھی رہا ہوں گے، اور ان کی عدالتوں پہ جس طرح انہوں نے آج ایک امید کی کرن دی، تو انہوں نے شروع سے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو حقوق لینے ہیں، جو بھی انصاف لینا ہے، وہ ہم عدالتوں سے لیں گے۔ بے شک بڑا برا بلا کہا گیا، کیونکہ ججز کی ٹرانسفر، سندھ کے ججز کو ادھر لے کے آیا گیا، جن کی جس طرح چیف جسٹس کا بھی دیکھ لیا جائے کہ ان کا جو ہے وہ پریورٹی نہیں بنتی تھی، لیکن ان کو لگایا گیا۔ تو اس سنیریوز کو دیکھ کے، سب دیکھ کے، پھر بھی بہنوں نے اور پارٹی نے اس بات کو متفق ہوئے ہیں کہ ہم ان کی صحت کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس میں اصل میں جو ہے نا ہر بندے کا سوچنے کا زاویہ ایک اور ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ اس جو فیصلے کی ٹائمنگ ہے اور جو یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس سے پہلے خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی جو رپورٹ پیش کی گئی عدالت میں صحت کے حوالے سے، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کچھ جو ہے نا تھاٹس انسان کی چینج بھی ہوتی ہیں۔ آیا ان کے اندر ٹریٹمنٹ کس طرح کی گئی، ابھی ان کی کیا کنڈیشن ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ آیا کہ ان کو اسپتال لا کے کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا، تو خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا یہ پھینک دیا جائے گا کہ یہ اسپتال شفٹ کرنے کے بعد اس طرح کی کنڈیشن ہوئی، اندر تو جیل میں تو ان کی کنڈیشن ٹھیک تھی۔ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا جو عثمان بھائی نے بات کی ہے سیاسی بیان پہ، وہ بالکل ٹھیک پوائنٹ ہے کہ وہ ان کو تھوڑا کلیئر کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ جیسا کہ اب ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ کا اتنا سیریس ایشو رہا، لیکن گورنمنٹ نے کوئی زیادہ اس پہ فوکس نہیں کیا، اور وہ بہت سویئر مسئلہ بن چکا تھا خان صاحب کی صحت کے لیے، اور ان کی فیملی تک کو نہیں بتایا جا رہا تھا اس بارے میں۔ تو اگر اس بارے میں اگر وہ فیملی آ کے پروٹیسٹ کرتی ہے یا کوئی بیان دیتی ہے کہ اس کی صحت خان صاحب کی جو ہے وہ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کی جا رہی، تو وہ سیاسی بیان میں تو شامل نہیں ہوگا۔ خیر امید جو ہے وہ اچھے کی رکھیں، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں بھی جو ہے استحکام آئے، کوئی پارٹیز جو ہیں آپس میں بھی اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو ان کو مل بیٹھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے کافی طبیعت خراب تھی، تو خان صاحب کو جب بتایا گیا تھا تو انہوں نے ان کو اجازت دی گئی باقاعدہ، وہ اسٹام وغیرہ دے کے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب باہر چلے گئے تھے UK انگلینڈ اپنے علاج کے سلسلے میں،
صحت کے حوالے سے جو ہے نا تقریباً ان پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا چاہیے، کوئی بھی لیڈر ہو، چاہے نون کا ہے یا پیپل پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا ہے، کوئی بھی ہو تو اس کی صحت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس پہ کوئی جو ہے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور امید رکھیں اچھے کی۔ اور آپ جو ہے اگر اس بارے میں کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں، تو اس فیصلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس میں آپ کی کیا رائے بندی ہے، آپ کا کیا اس کے نظریہ ہے یا کیا سوچ ہے اس بارے میں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ادا کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔